عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الغنم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني أبي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنه أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طرقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 5 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة وليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باب ہے بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں کہ بکری ان کی مقدار کتنی ہوگی تب ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ تحریر لکھ کر دی جب ان کو بحرین کی طرف متوجہ کیا۔ جب بحرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بھیجا تو ان کو یہ بات لکھ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، یہ زکوٰۃ کی وہ مقدار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کی، اور والذی امر اللہ بہا رسولہ، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ پس جو مسلمانوں میں سے سوال کیا جائے، جس مسلمان سے مانگا جائے زکوٰۃ علی وجہہا، اس کے مطابق جو لکھا گیا، فلیعطیہا، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اس سے زیادہ کا سوال کیا جائے، اس سے زیادہ مانگا جائے اس سے جتنا اس میں لکھا ہوا ہے تو وہ نہ دے۔ چنانچہ فرمایا فی 24 من الابل، 40 اونٹوں میں اور اس سے کم میں ہر 5 پر ایک بکری دینی ہے۔ اگر کسی کے پاس 24 اونٹ ہیں یا اس سے کم ہے تو اس کو ہر 5 میں ایک بکری دینی ہے۔ جب اس کے اونٹوں کی تعداد 25 سے لے کر 35 تک پہنچ جائے تو اس کو زکوٰۃ کے اندر بنت مخاض جانور دینا ہے۔ اونٹنی کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو گیا ہو، وہ بچی اونٹنی 1 سال کی ہو گئی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ جب 25 سے 35 تک اس کے پاس 25 ہیں یا 35 تک اس کے درمیان جتنے بھی اونٹ اس کے پاس ہیں تو اس کو ایک بنت مخاض دینی ہے۔ اور جب اس کی اونٹوں کی مقدار 36 سے لے کر الی 45 تک اس کی تعداد پہنچ جائے تو اس کو بنت لبون دینا ہے۔ بنت لبون وہ اونٹنی کا بچہ ہے جو 3رے سال میں داخل ہو گیا ہو، 2 سال اس کے مکمل ہو گئے ہوں اور 3را سال اس کو لگ گیا ہو، اور جب اس کے اونٹوں کی مقدار 46 سے لے کر 60 تک پہنچ جائے تو اس کو ایک حقہ دینا ہے۔ طروقۃ الجمل، وہ ایسا بچہ اونٹ کا جو جفتی کے قابل ہو، جو 4تھے سال میں لگ گیا ہو، 3 سال اس کے پورے ہو گئے ہوں اور 4تھے سال میں وہ لگ گیا ہو، اس کو حقہ کہتے ہیں عربی میں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61، اور جب اس کے اونٹوں کی مقدار 61 سے
75 تک پہنچ جائے تو اس کو ایک جزا دینا ہے، وہ جانور جو 4 سال کا مکمل ہو کے 5ویں میں لگ گیا ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، اور جب اس کی تعداد 76 سے 90 تک پہنچ جائے تو اس کو بنتا لبون، 2 وہ بچے دینے ہیں اونٹ کے جو 2 سال کے ہو گئے ہوں، تیسرے سال میں لگ گئے ہوں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20، اور جب اس کے اونٹوں کی تعداد 91 سے لے کر 120 تک پہنچ جائے تو اس کو 2 حقے دینے ہیں، ویسے 2 حقے طروقۃ الجمل جو جستی کے قابل ہوں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، اور جب اس کے اونٹوں کی تعداد 120 سے زیادہ ہو جائے تو ہر 40 میں اس کو ایک بنت لبون دینا ہے۔ وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 میں اس کو ایک حقہ دینا ہے۔ اور جس کے پاس یہ نہ ہو الا 4، جس کے پاس نہ ہو یہ مگر 4 اونٹ، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ 5 جب اونٹ ہوں گے تب زکوٰۃ شروع ہوگی، 4 ہوں گے تب زکوٰۃ اس کو نہیں دینی ہے۔ الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ اس کا مالک چاہے کہ وہ خود ہی بطور نفل کے کوئی دینا چاہے صدقہ خیرات تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کے اوپر کوئی واجب نہیں۔ اور جب اس کی اونٹوں کی تعداد 5 کو پہنچ جائے تو اس کو ایک بکری دینی ہے۔ وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها، اور بکری کی زکوٰۃ فی سائمتها، جبکہ اس کی بکری 40 تک پہنچ جائے اور وہ جنگل میں چرتی ہوں۔ الی 20، 40 سے 120 تک پہنچ جائے تو اس کو ایک بکری دینی ہے۔ اور جب زیادہ ہو جائے 120 سے 200 تک تو 2 بکری دینی ہے۔ اور جب 200 سے زیادہ ہو جائے 300 تک تو اس کو 3 بکری دینی ہے۔ اور جب 300 سے زیادہ ہو جائے تو ہر 100 میں اس کو ایک بکری دینی ہے۔ اور جب آدمی کی بکری جو چرتی ہے زمین میں کم ہو 40 سے شاطن واحدہ فلیس فیہا صدقہ، تو اس کو اس میں زکوٰۃ نہیں دینی۔ ہاں اگر اس کا مالک چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ وفی الرقہ، اور چاندی کی زکوٰۃ کے سلسلے میں ربع العشر ہے، یعنی 40واں حصہ اس کو دینا ہے۔ اور اگر اس کے پاس 100 ہوں فلیس فیہا شیء، 199 ہوں تو اس کو اس میں زکوٰۃ نہیں دینی۔ الا یشاء ربها، مگر یہ کہ اس کا مالک چاہے دینا۔ باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وبقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں بوڑھا جانور نہیں لیا جائے گا، اور نہ عیب والا لیا جائے گا، اور نہ نر جانور لیا جائے گا، الا ما شاء المصدق، مگر جب کہ زکوٰۃ حاصل کرنے والا وصول کرنے والا چاہے، یعنی اس کو ضرورت ہو کہ سارے جتنی زکوٰۃ میں آئی ہے اونٹنی ہیں یا بکری ہیں، اور اسے کوئی بکرا یا اونٹ چاہیے تو تب وہ لے سکتا ہے، ورنہ تو صرف مادہ جانور ہی اس کو لینا ہے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثہ ان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے لکھ کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ مقدار زکوٰۃ کی لکھ کر دی جس کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اس میں یہ تھا کہ زکوٰۃ میں نہ نکالا جائے بوڑھا جانور، یعنی بوڑھا جانور جو کسی کام کرے وہ نہ دیا جائے، اور نہ کوئی عیب والا جانور دیا جائے، اور نہ نر جانور دیا جائے۔ ہاں اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا چاہے اس کو ضرورت ہو تب تو وہ دے سکتا ہے، ورنہ تو نر جانور ہی دینا، مادہ جانور ہی دینا ہے۔ باب اخذ العناق في الصدقة. وبقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکری کے بچے کو زکوٰۃ میں لینا، یعنی بکری کا جو بچہ ہے، اس کے بکری کے بچے ہیں، کسی کے پاس بکری نہیں ہے، بکرے نہیں ہیں، بچے ہیں، تو وہ زکوٰۃ میں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بچے ہیں تو بچوں کی بھی زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بچوں کی زکوٰۃ جانور جو بچے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ والی روایت جو اس میں ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی دلیل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے عناقن،
ایک جگہ اقالن بھی آیا ہے، اناقن اقالن، اناقن کے معنی تو بکری کا بچہ اور اقالن کے معنی رسی۔ چنانچہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر لوگ مجھے منع کریں گے بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ دینے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا اس کے نہ دینے پر۔ تو امام شافعی تو فرماتے ہیں عناقن، اس سے بکری کا بچہ مراد ہے کہ دیکھو وہ بکری کا بچہ دیتے تھے زمانے میں۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بطور تاکید کے کہا کہ اگر وہ بکری کا بچہ بھی دیتے تھے، حالانکہ بکری کا بچہ دیتے نہیں تھے، اگر وہ دیتے بھی تھے اس زمانے میں تو آج اگر منع کریں گے تب بھی میں ان سے لوں گا۔ یا یہ کہ اگر وہ زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے، اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے، آج رسی بھی کا انکار اگر کریں گے تو تب بھی میں ان سے قتال کروں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس دن بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اب، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں خذ من اموالہم صدقۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لو ان کے مالوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لو، اب آپ تو رہ نہیں دنیا میں چلے گئے، تو اب جب آپ نہیں ہیں تب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا وہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ کے امتیوں کے لیے بھی تھا جو آپ کے نائب بنیں گے، جانشین بنیں گے، خلیفہ بنیں گے۔ جیسے آج علماء کرام ہیں تو وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، یہ اس زمانے میں خلافت تھی تو امیر بھیجتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، تو ان کو ذرا شبہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے قتال ہوگا۔ سارے صحابہ فرمائے قتال مت کرو ان سے، تو مسلمان ہیں بیچارے، نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تو کیا ہوا؟ ان کا نہیں، زکوٰۃ کا بھی انکار اگر کریں گے تب بھی ان سے جنگ ہوگی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فما ہوا الا ان رأیت، نہیں تھی یہ بات مگر یہ کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا قتال کرنے پر، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے قتال ہوگی۔ فعرفت انہ الحق، تو بعد میں میرے بھی سمجھ میں آ گیا، فعرفت کہ وہ بات حق ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر نے سختی کی تو پھر لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، فرمایا کہ نہیں جی جس طرح ہم زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اس طرح اب بھی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام احادیث پڑھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو تسبیح پڑھیں گے اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما. یا اللہ اپنے رضا خوشنودی نصیب فرما. اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. پڑھنے سننے کو قبول فرما. پڑھنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ سے اسے پڑھنے سننے عمل کرنے اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سارے عالم کی جہالت اور غفلت کو ختم فرما. اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا. ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا. ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسے بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت دینے کی عبادت کرنے کی تعلیم و تبلیغ میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہنا پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما.